نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو بزرگوں، سابقہ آیات میں ہم نے اللہ کی حمد و ثنا، رب کی رحمت، اللہ کا مالک ہونا اور اللہ کی عبادت اور استعانت پر عرض کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات رہ گئی کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھا کہ ایاک نعبد یہ بندوں کے لیے شرط ہے، جب بندے یہ شرط پوری کرتے ہیں، ایاک نستعین رب کی طرف سے شرط ہے۔ انہوں نے پھر یہاں پر ایک مثال دی، فرمایا کہ ایک دیہاتی مدینہ طیبہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حاضر ہوا۔ جب مسجد نبوی کے پاس پہنچا تو اس نے اونٹ کو باندھا نہیں، ایسے ہی مسجد میں چلا گیا اور وہاں جا کر تسلی اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب واپس آیا تو اس کا اونٹ غائب تھا، تو کہنے لگا اللہ میں نے تو اپنی شرط پوری کر دی، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت والی شرط میں نے پوری کر دی، اب میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، میرا اونٹ مجھے واپس کر دے۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا تو ایک ایسا شخص جس کا اپنا ایک ہاتھ نہیں تھا، وہ شخص اس بندے کا اونٹ کی مہار ہاتھ میں تھامے اس کے پاس آ گئے، یہ جی آپ کا اونٹ ہے۔ تو اللہ نے ابھی اس نے مانگا ہی تھا، اللہ نے اس کی استعانت پہلے فرما دی۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے کاموں میں حصہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اس پر ایک اور دلیل انہوں نے دی، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک اس کے سارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب یہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، کوئی شخص ایسا ہو جو اس کو تنگ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کو تنگ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے رسوا کر دے، کیوں یہ تو اللہ کے ذمے میں ہے۔ تو فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی استعانت فرماتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب انسان نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رب ہونے کو بیان کیا، رحمت کو بیان کیا، اللہ کے مالک ہونے کو، اللہ کی تحمید کی، ایاک نعبد، پھر اقرار کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس ساری باتوں کے بعد، تعریف اور توصیف کے بعد ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ ایک تو صورت یہ تھی کہ ہم اللہ سے دنیا مانگتے، گھر مانگتے، کوٹھی مانگتے، کار مانگتے، بہت بڑا کاروبار مانگتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ سکھایا کہ کاروبار، مال و دولت، کوٹھی جائیداد، اولاد، بیوی، یہ دنیا کا جتنا بھی متاع دنیا، یہ جتنا بھی دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ اللہ بن مانگے عطا فرماتے ہیں، ہدایت مانگنے پر عطا فرماتے ہیں۔ اے میرے بندے تو مجھ سے ہدایت مانگ، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد اللہ سے مانگا کیا جا رہا ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرما دے، صراط مستقیم پر ہمیں چلا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایسا راستہ جس میں کجی نہ ہو، جو بالکل سیدھا ہو، اور صراط مستقیم وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا اور آپ نے ایک لکیر کھینچی،
پھر اس لکیر کے دائیں بائیں آڑی ترچھی اور لکیریں کھینچی، فرمایا کہ یہ جو ترچھی لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو۔ جو راستے شیطان کے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم ایسے راستے کو ارشاد فرمایا جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور وہ راستہ ملتا کہاں سے ہے، ہمیں دکھے گا کہاں سے؟ وہ آپ کو قرآن سے ملے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، ھدی للناس ہے، لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ فرمایا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک شخص آیا گیٹ پہ آ کر اس نے مسجد کا پوچھا کہ جی مسجد کس طرف ہے، جامع مسجد زکریا کس طرف ہے؟ تو وہاں پر کوئی شخص موجود تھا، اس نے کہا کہ ایسے جاؤ گے، تھوڑا سا آگے ایک فوارہ آئے گا، پھر یوں مڑ جاؤ گے، پھر ایسے جاؤ گے، وہ آگے آپ کو مسجد مل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ سمجھا دینا، مطلوب کا راستہ سمجھا دینا کہ یہ آپ کا مطلوب ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اس شخص سے جب راستہ پوچھا تو اس نے یوں نہیں سمجھایا کہ ایسے چلے جاؤ، یوں چلے جاؤ، اس نے ہاتھ سے پکڑا اور مسجد میں پہنچا دیا کہ یہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اراءۃ الطریق والی ہدایت عطا فرماتے ہیں، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے، ایسے چلو گے، یوں کرو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے، یہ رسول کا راستہ ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ قرآن میں بھی ایسے ہے، اور کبھی کبھار اللہ رب العزت ہاتھ سے پکڑ کر ہدایت تک پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ہاتھ سے پکڑ کر اللہ، بے شمار ایسے واقعات ہیں، بندہ نہیں چاہتا، وہ نہیں آنا چاہتا نماز پہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی طرف ایسے راغب فرماتے ہیں، وہ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ یار میں تو یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے مجھے کیسے کر دیا۔ ہدایت دکھا دینا ایک ہے، پکڑ کر کسی کو کھڑا کر دینا کہ چلو یہ کرو۔ جس کو اللہ رب العزت ایصال الی المطلوب والی ہدایت عطا فرماتے ہیں، یہ ایصال الی المطلوب والی ہدایت اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے، بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ رب العزت نے کئی صحابہ کو بھی عطا فرمائی۔ کل بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہدایت طلب کرنے پر کیسے ملتی ہے، بن مانگے باقی نعمتیں اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کا طلبگار بنائے۔